आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नौ रुस्ता इस घर की निगहबानी करे। वालिदा मरहूमा की याद में अल्लामा इकबाल की इस नज़्म के आधे हिस्से का तर्जमा हम मुश्किल अल्फाज और मानी के साथ इससे पहले पेश कर चुके हैं, ये जानते हुए भी कि कलाम इकबाल की समझ ना भी आए, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। नज़्म के बाकी हिस्से में आज हम देखेंगे कि अल्लामा इकबाल जैसा बड़ा शायर अपनी वालिदा मरहूमा की याद में रंजो अलम, आंसुओं और आहों का नजराना किस फलसफे के साथ पेश करता है और इस मुश्किल मकाम से कैसे गुजरता है। पिछली एपिसोड का आखिरी शेर था कि जिंदगी की आग का अंजाम खाकस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गोहर नहीं। अब आगे फरमाते हैं कि जिंदगी महबूब ऐसी दीदाए कुदरत में है, ज़ौक़े हिफ्ज़े जिंदगी हर चीज की फितरत में है। मौत के हाथों से मिट सकता अगर नक्शे हयात, आम यूं इसको न कर देता निज़ामे कायनात। यानी वो जो कहा जाता ना कि मौत जिंदगी की हिफाजत खुद करती है। तो फरमाते हैं कि है अगर अर्ज़ां तो ये समझो अजल कुछ भी नहीं, जिस तरह सोने से जीने में खलल कुछ भी नहीं। हम सो के उठते हैं तो पहले से ज्यादा फ्रेश हो जाते हैं। आह गाफिल मौत का राज़े निहा कुछ और है, नक्श की नापायदारी से अया कुछ और है। अब आगे बताते हैं कि जन्नते नज़ारा है नक्शे हवाए बालाए आब, पानी की सतह पर जो बुलबुले बनते हैं हवा के साथ जन्नत का नज़ारा पेश करते हैं। मौजे मुस्तर तोड़कर तामीर करती है हबाब, हवा पानी की मौजों को तोड़कर पानी के मालिक्यूल बाहर निकालती है और फिर मिलके उनके साथ हबाब यानी बुलबुले बनाती है। लेकिन क्या होता है, मौज के दामन में फिर उसको छुपा देती है। ये कितनी बेदर्दी से नक्श अपना मिटा देती है। यानी जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह से है, फिर न कर सकती हबाब अपना अगर पैदा हवा, तोड़ने में उसके यूं होती ना बेपरवाह हवा। इस रवश का क्या असर है हय्यते तामीर पर, ये तो हुज्जत है हवा की कुव्वते तामीर पर। यानी ये एक तरह से दलील दे रही है हवा कि सिलसिला जो है रिसाइकलिंग का सिलसिला चलता रहेगा। फितरते हस्ती शहीदे आरजू रहती ना हो, खूब तर पैकर की इसको जुस्तजू रहती ना हो। फितरत जो है वो खूब से खूब तर की तलाश में रहती है, इसलिए पुराने नक्श मिटते जाते हैं और नए नक्श बनते जाते हैं। बहुत बड़ी बात की है यहाँ पे। अब सितारों की मिसाल ले आए हैं कि आह सीमाबे परेशान अंज में गर्दों फरोज, शोख ये चिंगारियां ममनून शब है जिनका सोज। आसमान पे ये जो पारे की तरह थिरकते परेशान सितारे आसमान को रोशन कर रहे हैं, ये वो चिंगारियां हैं कि जिनको रात के अंधेरे का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि अंधेरा ना आता तो ये कैसे चमकते। अकल जिससे सर बेजानू है वो मुद्दत उनकी है, सर गुज़श्ते नोए इंसान एक साथ इनकी है। यानी अकल हैरान है कब से ये सितारे चांद सितारे सैयारे चमक रहे हैं और इंसान की जिंदगी इनके सामने तो बिल्कुल चंद लम्हों की है। फिर ये इंसान आंसुए इफलाक है जिसकी नज़र कुदसियों से भी मकासद में है जो पाकीज़ा तर, जो मिसाले शम्मा रोशन महफिले कुदरत में है। आसमां एक नुक्ता जिसकी वुस्सते फितरत में है। इंसान की आंख में पूरा आसमान समा जाता है और इंसान के मकासद तो फरिश्तों से भी बुलंद हैं। जिसकी नादानी सदाकत के लिए बेताब है, जिसका नाखुन साज़े हस्ती के लिए मिज़राब है। यानी अपने हाथों से ये जिंदगी का साज बजा रहा है इंसान। तो क्या शोला ये कमतर है गर्दों के शरारों से भी क्या, कम बहा है आफताब अपना सितारों से भी क्या, कि यानी इंसान जैसी हस्ती क्या सितारों से भी कमतर है। बहुत ही खूबसूरत मिसाल लेके आए हैं कि तुख्मे गुल की आंख ज़ेरे खाक भी बेख्वाब है, किस कदर नशो नमा के वास्ते बेताब है। जिंदगी का शोला इस दाने में जो मस्तूर है, खुद नमाई खुद फिजाई के लिए मजबूर है। यानी बीज के अंदर जो ताकत है वो चाहती है कि मैं बाहर आऊं और दूसरों को अपना आप दिखाऊं।
مٹی کے اندر جاتا ہے تو پھر ہی دکھاتا ہے نا یہ اپنا آپ۔ سرد یہ مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں۔ قدرت نے بیج کے اندر جو طاقت رکھی ہے وہ مٹی کے اندر دب کے بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ پھول بن کر اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ۔ یعنی بیج کی مثال بالکل انسان کی طرح سے ہے۔ بیج جب ایک قبر کے اندر جاتا ہے تو وہ ایک زندگی نہیں پاتا ہے اور پھر باہر پھول بن کے آتا ہے لہد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں جو اپنی کمند۔ اب قبر جو ہے نا وہ اس بیج کو ایک زندگی عطا کرتی ہے، اس کی شرازہ بندی کرتی ہے اور اس کی بکھری ہوئی قوت کو اکٹھا کرتی ہے۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ موت جو ہے دوبارہ سے زندگی شروع ہونے کا نام ہے۔ خوگرے پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں، موت اس گلشن میں جز سنجیدنے پر کچھ بھی نہیں۔ موت ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ اڑنے سے پہلے اپنے پر تولتا ہے، اپنی طاقت کو اکٹھا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اہل جہاں درد اجل ہے لادوا، زخم فرقت وقت کے مرہم سے پاتا ہے شفا۔ وقت کے ساتھ ہی مرنے والوں کا غم کم ہوتا ہے، دل مگر غم مرنے والوں کا جہاں آباد ہے۔ لیکن یہاں تردید کر رہے ہیں، یہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تو ایسے ہے کہ جیسے قبر بن گیا ہے جانے والوں کی۔ دل مگر غم مرنے والوں کا جہاں آباد ہے، حلقۂ زنجیر صبح و شام سے آزاد ہے۔ وقت کے افسون سے تھمتا نالائے ماتم نہیں، وقت زخم تیغ فرقت کا کوئی مرہم نہیں۔ تیغ فرقت وہ تلوار جو چل گئی تھی جدائی کی، اس کا کوئی مرہم نہیں، وقت اس کا دکھ کم نہیں کر رہا۔ سر پہ آ جاتی ہے جب کوئی مصیبت ناگہاں، اشک پہم دیدہ انسان سے ہوتے ہیں رواں۔ جب اس طرح کی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر آنسو ساتھ دیتے ہیں آگے ہمارا۔ ربط ہو جاتا ہے دل کو نالا و فریاد سے، خون دل بہتا ہے آنکھوں کی سرشک آباد سے۔ پھر دل جو ہے وہ اس میں سے خون کی طرح سے آنسو نکلتے ہیں اور آنکھیں ہماری مدد کرتی ہیں یہ کام کرنے میں۔ آدمی تاب شکے بائی سے کو محروم ہے، اس کی فطرت میں یہ ایک احساس سے نامعلوم ہے۔ بہت مشکل ہے صبر کرنا، تاب شکے بائی صبر کی طاقت قوت۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں۔ رخت ہستی خاک غم کی شعلہ افشانی سے ہے، سرد یہ آگ اس لطیف احساس کے پانی سے ہے۔ یعنی لطیف احساس جو آنسو بن کر آنسوں سے نکلتے ہیں وہی اس جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ آہ یہ ضبط فغاں غفلت کی خاموشی نہیں، آگہی ہے یہ دل آسائی فراموشی نہیں۔ اگر میں چپ ہوں، ضبط کیے ہوئے ہوں میں اپنے آنسوؤں کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ پردہ مشرق میں جس دم جلوہ گر ہوتی ہے صبح، داغ شب کا دامن آفاق سے دھوتی ہے صبح۔ صبح آتی ہے تو وہ جو رات کی تاریکی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لالا افسردہ کو آتش کبا کرتی ہے یہ۔ پھر جو لالا منتظر ہوتا ہے، لیکن دوسری دفعہ لالا کا ذکر ہوا ہے اس نظم میں، تو لالا کو یہ سرخ رنگ کا لباس پہناتی ہے جب صبح آتی ہے تو۔ بے زباں طائر کو سر مست نوا کرتی ہے، وہ جو پرندے خاموش ہوتے ہیں ان کو گانے کی قوت دیتی ہے۔ سینہ بلبل کے زنداں سے سرود آزاد ہے، یعنی صرف بلبل کے اندر ہی نغمے نہیں ہیں بلکہ سرود یعنی نغمہ جو ہے باغ میں، زندگی کے باغ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ سینکڑوں نغموں سے باد صبح و دم آباد ہے، خفتگان لالا زاروں کو حسار و رود باد ہوتے ہیں آخر ارو سے زندگی سے ہم کنار۔ وہ چیزیں جو سوئی ہوئی ہیں مٹی کے اندر، پہاڑ ہوں دریا ہوں، وہ سب کسی نہ کسی رنگ میں ان کو زندگی ملتی ہے۔ یعنی دریا بھی سوکھ جائیں تو دوبارہ پانی ملتا ہے۔ یہ اگر آئین ہستی ہے کہ ہو ہر شام صبح، مرکد انسان کی شب کا کیوں نہ ہو انجام صبح۔
یہاں اقبال سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ طریقہ کار ہے زندگی کا کہ ہر شام کی صبح ہونی ہی ہونی ہے، تو انسان کی قبر کی صبح کیوں نہیں ہوتی؟ دام سمین تخیل ہے میرا آفاق گیر، کر لیا ہے جس سے تیری یاد کو میں نے اسیر۔ دام یعنی جال ہے، چاندی کی تاروں کا بنا ہوا جال ہے جو کہ میرا تخیل ہے، اور اس جال کے اندر میں نے تمہاری یاد کو قید کر لیا ہے۔ یاد سے تیری دل درد آشنا معمور ہے، جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے، جیسے کعبے میں ہر طرف دعاؤں کا ماحول ہوتا ہے، ایسے ہی میرے دل کے اندر تیری یاد بسی ہوئی ہے، مہکی ہوئی ہے۔ وہ فرائض کا تسلسل نام ہے جس کا حیات، جلوہ گاہیں اس کی ہیں لاکھوں جہانے بے ثبات۔ زندگی فرائض کو مسلسل انجام دینے کا نام ہے، مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے۔ آخرت بھی زندگی کی ایک جولا گاہ ہے۔ جولا گاہ کا مطلب جہاں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، تو آخرت بھی ایسا ہی ایک ہمارا امتحان ہے وہاں بے حاصلی کشتے اجل کے واسطے، سازگار آب و ہوا تخم عمل کے واسطے۔ آخرت کی جو کھیتی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جو دنیا میں عمل کا بیج ہم وہاں بوئیں گے، اسی کے لیے سازگار ہوا ہمیں وہاں پہ ملے گی۔ نور فطرت ظلمت پیکر کا زندانی نہیں، تنگ ایسا حلقۂ افکار انسانی نہیں۔ فطرت کا نور کبھی بھی ظلمت کو اپنے اندر قید نہیں کر کے رکھتا، اور انسان ایسا نہیں سوچتا۔ اب اپنی والدہ کو مخاطب کر کے آخری بات کر رہے ہیں کہ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر۔ یعنی مہتاب کی طرح سے، چاند کی طرح سے تیری زندگی روشن تھی، اور ستاروں کی طرح سے تو یہاں سے چلی گئی۔ مسئلے ایوان سحر مرکز فروزاں ہوا تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہوا تیرا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ علامہ محمد اقبال، بانگ دراز سے آپ کی سماعتوں کا ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔